اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے یہ وقت عطا کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق اور ہمت اور استطاعت عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں کامیاب اور فلاح پانے والے لوگوں میں ہمارے شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے آیت نمبر 48 تک جو پچھلی مجلس میں ہم نے جو آیات جن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اس کا ترجمہ دہرا لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 سے 48 تک کہ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ روکتا تو عبادت خانے اور گرجا گھر اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتیں جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، پس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر در دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں سے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کا فوری مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر کار انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ پچھلی جو آیات ہم نے
پچھلی محفل میں پڑھی تھیں، اس میں پچھلے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کر کے یا ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے لوگ جو ہیں، اس سے پہلے نبی اور رسول جو ہیں، ان کو بھی جھٹلایا جاتا رہا، اور پھر کافروں کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوا، دنیا میں عذاب کی شکل میں ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور پھر آخرت میں ان کا اٹھنا ایک دفعہ پھر، اور پھر دائمی عذاب کا مزہ چکھنا، وہ تو ابھی باقی ہے، وہ تو سب کے لیے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف، آج کے نئے سبق کی طرف، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 49 سے شروع کریں گے آج انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایھا الناس، اب کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انما بے شک، انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح، میں تمہیں واضح طور پر واضح پیغام دے کر تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پر تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اہل مکہ کو نہیں، صرف مشرکین کو نہیں، صرف اہل کتاب کو نہیں، بلکہ سارے کے سارے انسان، جس میں اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے وہ بھی شامل ہیں، اور جس میں اللہ کے احکامات کا انکار جو کرنے والے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ایمان لے کر آئے ہیں لیکن منافقت جو ان کے دلوں میں وہ بھی شامل ہے، کمزور ایمان والے بھی شامل ہیں، اور پختہ ایمان والے بھی، ساری کی ساری نوع انسانی جو ہے وہ اس میں شامل ہے کہ بے شک میں تمہیں کھلے طور پر، واضح طور پر، واضح آیات کے ساتھ ڈرانے والا ہوں کہ اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی، تمہارا جو بھی لیول ہے، جس بھی مقام پر روحانی اعتبار سے جس بھی مقام پر تم موجود ہو، اس میں جو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں جو بھی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے تمہاری ذات میں، تمہارے نفس کی پیروی میں، یا تمہارے نفس کو قابو کرنے میں، یہاں پر بھی تمہیں فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے، وہ فائن ٹیوننگ ابھی کر لو، نہیں تو آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ یہ فائن ٹیوننگ کا بھی موقع نہیں دے گا، اور پھر بہت ہی سخت عذاب کی ایک وعید ہے۔ تو میں تمہیں واضح طور پر، واضح آیات کے ساتھ ڈرانے والا ہوں، ان کو کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فالذین آمن، پس اس واضح ہدایت اور واضح ڈرانے کے نتیجے میں، فالذین آمنوا، پس جو ایمان لے آئے، جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے، صرف خالی منہ زبانی ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ اس کے ساتھ نیک کام بھی کرتے رہے۔ تو ایک دفعہ پھر آ گیا ایمان کے ساتھ عمل صالح، لہم مغفرۃ، تو ان کے لیے تو بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے۔ دنیا میں وہ جب مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بخش دے گا، صحیح نیت سے، صحیح دل کے ساتھ، صحیح آداب کے ساتھ وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی یقیناً بخشے گا، اور بخشنے والا ہے، سب سے زیادہ غفور بھی وہی ہے۔ اور پھر آخرت میں ایک رزق کریم، ایک عزت والا رزق، عزت والا رزق جو ہے وہ جنت کی شکل میں، اللہ کی رضامندی کی شکل میں، اللہ کی خوشنودی کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے عطا کرے گا، لیکن ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہ صرف ایمان لے کر آئے بلکہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنے اعمال جو ہے نیک وہ بھی کرتے رہے۔ والذین سعوا، اور اس کے برعکس وہ لوگ، ایک تو وہ جن کا ذکر ہوا جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے، اور دوسری طرف وہ لوگ سعوا، جن سب نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، جن سب نے ہماری آیات کی بابت یا ہماری آیات میں کوشش کی۔ کس بات کی کوشش کی؟ معاجزین، کہ سب عاجز کرنے والے بن جائیں، یا عاجز کرنے والے، ہماری آیات کو عاجز کرنے والے، یا ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، یا یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ وہ لوگ جن سب نے کوشش کی ہماری آیات میں، سب عاجز کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو یہ کوشش کرتے رہے
کہ کسی طرح سے اللہ کو عاجز کر لیں، کسی طرح سے اللہ کو عاجز کر لیں، اللہ کو عاجز کر لیں، یعنی وہ ڈائریکٹلی طور پر تھے مشرکین مکہ کے لیے کہ وہ ہر طرح سے اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے یہ اسلام کا پیغام یا توحید کا جو درس ہے یا توحید کا جو پیغام عام ہوتا جا رہا ہے، کسی طرح سے اس کو روکیں، کسی طرح سے اس کا راستہ جو ہے وہ بند کیا جائے، اس کو یہیں پہ سٹاپ کیا جائے، کیونکہ ان کے اپنے جو مالی مفاد جو ہیں یا جو بھی ان کے خاندانی رسم و رواج جو ہیں وہ سٹیک پر لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے تو حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کی کہ اس دعوت کو روکا جائے، یعنی اللہ کی پیغام کو یا اللہ کی جو اللہ کا غلبے کا جو ایک نوید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان تک پہنچی، اس کے راستے میں انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی یا انڈائریکٹلی اللہ کو عاجز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کو کسی بھی طرح سے عاجز کیا جا سکے، یا اللہ کے کسی بھی حکم کو اس کے کسی پہلو کے ذرے برابر بھی کسی حصے کو جب تک اللہ کی مشیت ہے جس کے مطابق اس سے ہٹ کر کوئی اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کر لے یا اپنی مرضی سے کسی کو کوئی حکم چلا لے یا ٹھونس لے اپنی مرضی، وہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ تو مشرکین کے بارے میں ہے، اور مشرکین کے علاوہ بھی وہ لوگ جو ظاہری طور پر تو ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ منافقین میں سے ہیں، چاہے کمزور ایمان والے سے ہیں، چاہے دوسرے لوگ، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے احکامات کی روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو یعنی اللہ کی جو شریعت جس کو غلبہ پانا ہے اس کے راستے میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کی مطلب ایک مسلمان جو ہے وہ ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان جو ہے جو اسلام کے دائرے میں شامل ہے، وہ در حقیقت اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کا ریپرزینٹ کرنا اگر غلط طریقے سے ہے تو یقیناً وہ اس کی جو اسلام کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس میں وہ اثر انداز ہوتا ہے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی، جیسا کہ ہم نے ایک آیت بہت پہلے پڑھی تھی کہ کہیں تمہارا عمل ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایمان میں پختہ قدم کو پختہ کر کے دوبارہ سے وہ پھسل جائے۔ وہ وہاں پر ہم نے تفصیل دے دیکھا تھا کہ ایک مسلمان معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے اس دعوت کے پیغام کو، کہ اوورآل اگر ان میں وہ خوبصورتی اس مسلمان معاشرے کی، مہذب معاشرے کی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے جو قومیں جو اس کی طرف بڑھتی ہیں یا جو ان کو دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کر کے اس کی طرف راغب ہونے کی بجائے یہ نہ ہو کہ وہ الٹے پاؤں پھر جائیں اور پاؤں پھسل کر ان کا واپس اسی گڑھے میں جا گریں۔ تو بہت ساری باتیں اس میں بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کے راستہ جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں بننا ہے۔ خاص کر مشرکین کے لیے ہے یہ کہ جو اللہ کے پیغام کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن سب نے یہ کوشش کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ وہ اللہ کی آیات کو عاجز کر لیں گے یا اللہ کی آیات کو پھیلنے سے روکنے کے ذریعے سے اللہ کو وہ عاجز کر لیں گے، تو اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ والے ساتھی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، مِن رسول ولا نبی، کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی، آپ سے پہلے ہم میں سے کسی رسول اور کبھی کسی نبی کو ایسے نہیں بھیجا، الا مگر یہ کہ اذا تمنا، جب وہ آرزو کرنے لگا، القى الشیطان، تو خلل ڈال دیا شیطان نے، فی امنیت، اس کی آرزو میں۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جب وہ آرزو کرنے لگا تو شیطان نے ان کی آرزو میں، اس کی آرزو میں خلل ڈال دیا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، تو دور کر دیتا ہے اللہ، ما یلقی الشیطان، جو ڈالتا ہے شیطان، جو شیطان جو ہے وہ خلل جو ڈالتا ہے اس کو ہم نے دور کر دیتا، تو اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ ثم یحکم، پھر وہ پختہ کر دیتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو بھی پختہ کر دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اس آیت کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے جب اس نے آرزو کی، جب وہ آرزو کرنے لگا تو شیطان نے اس آرزو میں خلل ڈال دیا، شیطان نے اس آرزو میں رخنا ڈال دیا یا روڑے اٹکا دیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو پچھلے رسولوں نے تمنا کی اور جس میں شیطان نے خلل ڈال دیا؟ اس کے مطلب دو تین جو ہے مختلف انداز سے تفاسیر جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمنا جو ہے، تمنا یہاں پر اس کا مطلب جو ہے وہ آرزو کرنے کا کیا گیا ہے کہ جو آرزو کرنے لگے، تو تمنا کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے کہ تلاوت کرنا اور دوسرا مطلب ہے تمنا کرنا یا آرزو کرنا۔ تمنا وہی جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، خواہش کرنا، مطلب دل میں یہ چاہت ہونا یا ایک آرزو کرنا، تمنا کرنا، وہی اردو والا مطلب۔ دوسرا مطلب جو ہے اس کا آیت ہے، تلاوت کرنا۔ تو پچھلے نبی، اس کے دو تین جو مختلف پہلوؤں سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پچھلے نبی اور رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ جیسے آپ کے ساتھ معاملہ ہے اسی طرح پچھلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی معاملہ رہا۔ وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے تلاوت کی ان آیات کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملیں، یا اس وحی کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف کی گئی، اور اس وحی کو جب انہوں نے نصیحت کو جب پہنچایا، تو اس وحی کو یا اس تلاوت کو جب لوگوں تک پہنچایا گیا یا لوگوں نے جب جو تلاوت سنی، تو ان کے سننے کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں شیطان نے رخنا ڈال دیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے ان کو رستے سے ہٹا کر اس وحی یا اس تلاوت جو کی گئی تھی ان کے اوپر، اس سے بہکانے کی کوشش کی۔ تو ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آرزو کی، رسول اور نبی نے جب آرزو کی تو اس آرزو میں شیطان نے رخنا ڈال دیا۔ اب نبی اور رسول جتنے بھی آئے ان سب کی یہ آرزو تھی، ایک مشترکہ آرزو تو یہی تھی کہ سارے توحید پرست ہو جائیں، کہ سارے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں اور اللہ کو واحد جانتے ہوئے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور پھر توحید کے ساتھ ساتھ باقی جو معاملات، جس قوم کے ساتھ جو بھی معاملات تھے ان میں پھر وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ تو سارے رسولوں اور نبیوں کی یہ آرزو رہی، یہ تمنا رہی۔ لیکن شیطان نے اس آرزو اور تمنا کے راستے میں روڑے اٹکائے کہ شیطان نے اس تمنا کو پورا ہونے سے روکنے کے لیے جتنی بھی کوشش کی، ان لوگوں کو برگلا کر، ان لوگوں کو بہکا کر، ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر، مختلف طریقوں سے پھر شیطان نے اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اس کی مزید ایکسپلینیشن میں یہ ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مزید جو تفصیل ہے وہ بھی بڑی ویلڈ لگتی ہے اس میں، کہ کوئی بھی نبی اور رسول جب آئے تو ان کی شخصیت یا ان کی ذات کے دو پہلو ہوتے تھے۔ کوئی بھی نبی یا رسول، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کی ذات اقدس جو ہے، ان کے دو پہلو ہوتے تھے۔ ایک پہلو تو وہ ہے جس میں ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، ایک وحی جو ہے وہ قرآن کی شکل میں یا قرآن سے پچھلے نبیوں یا رسولوں کے اوپر جو ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہیں ان کتابوں کی آیات کی شکل میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیات کی شکل میں۔ تو ایک وحی تو وہ ہے جو قرآن کی آیات کی شکل میں نازل ہوئی، یا کتابوں کی الہامی کتابوں کی آیات کی شکل میں۔ دوسری وحی یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان نبی یا رسولوں کے دلوں میں ڈالا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا، اور اسی جو بات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی اسی بات کو انہوں نے آگے لوگوں تک پہنچا دیا، جس میں حدیث قدسی بھی ہے۔ حدیث قدسی میں تو واضح طور پر اللہ کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ فرماتا ہے یا اللہ نے یہ کہا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اقدامات کیے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کا روحانی پہلو، وحی کا پہلو، یہی وحی کا پہلو ہے جو ان کو ممتاز کرتا ہے دوسرے انسانوں سے۔
دوسرا پہلو جو ہے ان کی اپنی نجی زندگی یا ان کی اپنی ذات اقدس کے بارے میں، یا ان کے اپنے جو ذاتی رائے یا ذاتی جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے عام انسانوں کو، اسی طرح سے جو نبیوں کو بھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا، اس اختیار کے تحت جو انہوں نے خود سے کچھ باتیں کی یا کچھ خود سے فیصلے کیے یا خود سے جو کچھ تدابیر کی، وہ سارا وہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ جیسا کہ ایک آیت میں ہم نے پہلے پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح سے ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، ایک آدمی ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو وحی کا نازل ہونا یہ ایک امتیازی ایک جو نشان یا ایک امتیازی فوقیت ہے رسولوں اور نبیوں کو۔ اس کے علاوہ وہ بہت ساری چیزیں جو بشریت کے تقاضوں میں آتی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ظاہری طور پر تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سارے معاملات معاشرتی، اس کے علاوہ بات چیت کرنے میں بھی۔ اب جو تو میٹر ہے وحی کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اس میں تو شیطان کسی صورت میں رکھنا ڈال ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ایک محکم ہے، وہ تو ایک طے شدہ بات ہے جو کہ ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ اس میں تو شیطان جس طرح سے قرآن کی آیات کے بارے میں ہے کہ اس میں یہ ممکن ہی نہیں تھا، یا یہ ممکن ہی نہیں کہ شیطان کوئی رکھنا ڈالے، یا شیطان اس میں کوئی رد و بدل کرے، یا شیطان اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت قرآنی کے علاوہ بھی کوئی وحی کے ذریعے جو حکم ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں تو ممکن نہیں تھا کہ شیطان کسی طرح سے روڑے اٹکائے۔ ہاں البتہ وہ چیزیں یا وہ باتیں جو ان کے اپنی ذاتی رائے تھی، اس میں شیطان نے مختلف طریقے سے کوشش کی کہ کہیں کسی طرح سے اس بات کے اندر وہ روڑے اٹکائے، یا اس آرزو یا اس کوشش اس خواہش میں وہ کسی طرح سے بگاڑ ڈالے۔ لیکن الٹیمیٹلی میں اس لیے بھی تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے کہ آگے آنے والی 2-3 آیات جو ہیں وہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی کہ اگر شیطان نے کسی طریقے سے ایسے اقدامات کیے بھی تو الٹیمیٹلی شیطان کے جتنے بھی کارنامے یا جتنے بھی اس کے رکھنے ہیں یا جتنے بھی اس کے خلل ہیں، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا ہے۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان والے ہوتے ہیں، وہ تو ایمان میں اور زیادہ پکے اور پختہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے دن ہی سے اس اللہ کے اس پیغام پر یا اللہ کے اس احکام کے اوپر وہ کاربند ہیں۔ تو جب نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ آنے تک وہ تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو اللہ کے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، گمراہی کے راستے میں ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں اپنی گمراہی میں اور بڑھ جاتے ہیں اور گمراہی میں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ مثالیں اس کو سمجھنے کے لیے، یہ ایک سینسٹیو ایشو بھی ہے، لہٰذا کچھ مثالیں جو ہیں، بہت ساری مثالیں سیرت النبی سے بہت ساری مثالیں بھی مل جاتی ہیں۔ اس میں 1-2 مثالیں ایسے، جیسے غزوہ بدر جو ہے، غزوہ بدر جو پہلا غزوہ تھا، جنگ بدر مسلمانوں کی اور کافروں کی، تو غزوہ بدر میں جب میدان بدر میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا یا حکم دیا کہ اس پرٹیکولر جگہ پر، ایک جگہ پر مختص کر کے انہوں نے کہا کہ یہاں پر مسلمانوں کا جو مرکزی کیمپ ہے، مرکزی خیمہ جو ہے، وہ اس جگہ پر نصب کر دیا جائے۔ لہذا اس جگہ پر وہ خیمہ جو ہے نصب کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور اگر تو یہ اللہ کے حکم کے تحت آپ نے یہ حکم دیا ہے، یا اگر تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ یہاں پر خیمہ نصب کر دیا جائے، تو پھر تو ہماری کوئی دوسری رائے نہیں، پھر تو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ کی رائے ہے تو پھر ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی اپنی رائے جو ہے اس میں شامل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو رائے دینے کی اجازت دی، یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو ان کا اجتہاد یا اپنا جو ان کا جو ایک حکم تھا یہ تھا۔ تو پھر اس کے نتیجے میں جب صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہ صرف ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا مشورہ دیں یا اپنی بات کریں یا اپنی رائے دیں کہ کیا ہے، پھر اس رائے کے مطابق انہوں نے اس خیمے کو وہاں سے اکھاڑ کر اس متفقہ جگہ پر، دوسری جگہ پر بھی ٹرانسفر کرا دیا، جو کہ بعد میں صحابہ کرام سے مشورے کے ساتھ طے ہوا تھا۔
تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے جو کام کیا اس میں بھی کچھ تبدیلی کی، اس میں پھر وہ مشورہ بھی لیتے تھے اور اس کے مطابق، مشورے کے مطابق بھی پھر آگے وہ چلتے تھے. اور اگر اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے یہ پہلے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، جب ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں کھجوروں کے باغات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ قسم کے کھجوریں ہوتی تھی اور بہت ہی کثیر پیداوار ہوتی تھی. تو وہاں پر آرٹیفیشل کراس پولینیشن کرتے تھے لوگ جو ہیں. کراس پولینیشن مطلب ہمیں پتہ ہے کہ درختوں میں بھی یا نباتات میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. تو مادہ درخت کے جو پھول ہیں ان کے قریب نر درخت کے پھول جو ہیں یا نر پھول جو ہیں وہ ان کے قریب لے کر آتے تھے، یا نر درخت کا برادہ کر کے ان پھولوں کے اوپر، مادہ پھولوں کے اوپر جھاڑتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی نسل جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی تھی، ان کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ بھی ہوتی تھی اور اچھی بھی ہوتی تھی، بہتر بھی ہوتی تھی اور مقدار میں بھی زیادہ ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم اگر ایسا نہ کرو، اگر تم ایسا نہ کرو تو اس میں کیا حرج ہے، یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتر ہو. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سا اپنا ایک جو ہے نا ایک رائے دی، یا انہوں نے ان کے دل میں جو آیا انہوں نے اس طرح سے وہاں پر کچھ صحابہ کو کہا کہ اگر تم لوگ ایسا نہ کرو تو کیا ہو. تو صحابہ نے یا لوگوں نے اس وقت یہ سمجھا، یہ جانا کہ یہ شاید یہ اللہ کا حکم ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، لہٰذا انہوں نے اس سیزن میں، ایک سیزن میں اس طرح سے نہیں کیا، آرٹیفیشل کراس پولینیشن جو ہے وہ نہیں کی ان کھجوروں کی، جس کے نتیجے میں جب فصل ہوئی تو فصل جو ہے وہ بہت کم ہوئی، فصل میں واضح کمی ہو گئی، پھل میں واضح کمی ہو گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ حضور آپ نے اس طرح سے ذکر کیا تھا تو ہم نے اس دفعہ یہ کراس پولینیشن نہیں کی تھی آرٹیفیشلی، تو اس کے نتیجے میں یہ دیکھیں فصل میں کمی ہو گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا کے میٹر جو ہے، یہ زراعت وغیرہ، یہ جو معاملات جو تم لے کر چل رہے ہو، یہ میری ایکسپرٹیز تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں تو اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں نے تو اپنی صرف ایک رائے کا اظہار کیا تھا، تم ان باتوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو، لہٰذا تم مطلب اپنا جو طریقہ ہے اس کے مطابق تم کرو، اس میں کوئی. تو یہ بھی ایک ان کی ذاتی رائے تھی جو انہوں نے ذکر کی. تو بعد میں انہوں نے اس رائے کو واپس بھی لیا، یا اس میں مزید کلیریفیکیشن بھی مل گئی. ٹھیک ہے. اب اس واقعے سے اور بھی بہت سارے سبق ملتے ہیں ہمیں، جیسے کہ ریسرچ ورک وغیرہ، یہ وہ ایک الگ سے ٹاپک، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مطلب ایک نبی کا ارادہ یا اس کی ایک تمنا یا اس کی ایک خواہش یا اس کی بھی ایک مطلب ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، جس کے مطابق جب وہ فیصلہ کرتا ہے، تو جب اس فیصلے یا ایسے کسی میٹر میں جب شیطان جو ہے وہ رخنا ڈالتا ہے، تو وہ رکھنے کو بھی اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی اس کو پلٹ دیتا ہے، اس کو رد کر دیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس پورے جو اللہ کی یہ مشیت، یہ بھی سارا اللہ کی مشیت کی بریکٹس کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کے باہر تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی تقدیر جو ہے یا اللہ کی جو ایک حکمت ہے اسی کے تحت یہ سارا کچھ ہے. اس کے نتیجے میں بھی حق اور باطل جو ہے اس میں جو فرق جو ہے مختلف طریقوں سے واضح ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ مزید واضح ہو جاتا ہے. اسی ضمن میں غزوہ احد جو ہے، جنگ احد جو ہے، اس کا واقعہ ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا. وہ بہت اہم ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، یا اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے، کہ غزوہ احد میں بھی اسی طرح سے مشورہ لیا گیا تھا کہ کیا وہ مشرکین کا جو قافلہ آ رہا ہے یا جو لشکر آ رہا ہے، کیا اس کا مقابلہ مدینے کے اندر رہ کر کیا جائے یا باہر نکل کر کیا جائے. تو یہ متفق رائے یہی ٹھہری کہ باہر، یا کثیر رائے یہی تھی کہ باہر جا کر مقابلہ کیا جائے، جبکہ اس میں منافق بھی تھا. عبداللہ ابن ابی جو ہے اس نے اس کی مخالفت کی تھی. بہرحال وہ بعد میں قافلے کے ساتھ گیا بھی، لیکن قافلے رستے میں ہی غالباً وہ اختلاف کر کے واپس اپنے جو 300-350 لوگ تھے ان کو واپس لے کر، یا جتنے بھی لوگ تھے ان کو لے کر وہ واپس پلٹ آیا مدینے کی طرف. اور پھر ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد میں کیا
واقعات ہوئے، کبھی موقع آئے گا تو ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اپنی اس یاد کو یا اپنے اس واقعے کو۔ تو پھر وہاں پر ایک مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ، ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ وہاں پر ایک دوبارہ سے ہار گئے یا ایک بیلنس ہو گیا، اور وہاں پر نقصان ہوا مسلمانوں کا بہت بڑا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مسلمان تھے انہوں نے تو اس سے سبق سیکھا، انہوں نے تو اس سے مضبوطی پکڑی کہ اب ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی، ہمیں مزید مضبوط ہونا ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو عبداللہ ابن ابی تھا یا اس کے ساتھی تھے، وہ اور زیادہ منافقت میں بڑھ گئے کہ دیکھا ہم نے کہتے تھے کہ مطلب یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اب دیکھو نتیجے بھگتو اور یہ اور وہ۔ تو اس کے نتیجے میں تو منافق جو ہیں وہ اور زیادہ اپنی منافقت میں بڑھ گئے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ اس آیت کے شان نزول میں نہیں ہیں، صرف اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ دو رخ جو ہیں نبیوں اور رسولوں کے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تسلی دی کہ جس طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ ہے اسی طرح سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے، لہٰذا آپ کے اقدامات کے مطلب بابت اگر شیطان کا کوئی رخنہ بیچ میں آ جاتا ہے یا شیطان کا کوئی رکاوٹ اس کی بیچ میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی الٹیمیٹلی آپ کو فتح نصیب کریں گے، غلبہ نصیب کریں گے، ایمان جو ہے اس کو اور مضبوط کریں گے مسلمانوں کو، اور ان کی تدبیریں ساری شیطان کی اور شیطان کے ساتھیوں کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ الٹی پڑ کر ہی رہیں گی۔ اسی طرح سے آج نبی اور رسول جو ہیں وہ ہمارے درمیان تو اس طرح سے موجود نہیں، لیکن آج کے دور میں جو نبی اور رسول کے رستے کے اوپر چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام بنتا ہے کہ جب تک وہ نبی اور رسول کے رستے کے اوپر چلتے رہیں گے تو چاہے شیطان جتنے مرضی رخنے ڈالے، روڑے ڈالے، خلل ڈالے، جو مرضی کرتا رہے، الٹیمیٹلی اگر تو صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ اس رستے پر کوئی چلتا رہے تو الٹیمیٹلی ضرور شیطان کے جو رخنے اور روڑے ہیں ان کو پھر پسے پشت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر نہ صرف فتح اور غلبہ اور اللہ تعالیٰ خاص مدد فراہم کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی اور مضبوط کرتا ہے اور اس کو ہدایت میں بھی اور زیادہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مختصراً اس لیے ذکر ہو گئی کہ اگلی آنے والی 2-3 آیات جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ہم کور کر لیں تاکہ ہمارے ذہن میں کنسپٹ ہو کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا کیا اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ باہر بڑھتے ہیں آگے اپنے سبق کی طرف۔ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی کہ مگر جب وہ آرزو کرنے لگا تو شیطان نے ان کی آرزو میں اس کی آرزو میں خلل ڈال دیا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، تو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ڈالتا ہے شیطان، جو شیطان رخنہ ڈالتا ہے، خلل ڈالتا ہے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس خلل کو دور کر دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر وہ پختہ کر دیتا ہے اللہ اپنی آیات کو، پھر اللہ اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی ہدایت کو اور زیادہ مضبوط اور زیادہ محکم اور پختہ کر دیتا ہے۔ پختہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ واضح کر دیتا ہے کہ اس کی اللہ کی آیات جو ہیں وہ سچی تھیں، اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا کہ وہ شیطان کے رکھنے کو یقیناً دور کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی اپنی آیات کو اور زیادہ محکم بھی کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے رخنہ ڈالنے والا ہے، اور پھر خوب حکمت کے ساتھ اس شیطان کے رخنے کو الٹانے والا بھی ہے اور اس کی ساری کاریگری کو پلٹا بھی دیتا ہے۔ لیجعل، تاکہ وہ، اور یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہے لیجعل ما یلقی الشیطان، اور تاکہ وہ بنا دے جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتاً، آزمائش، اور یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہے کہ اس جو شیطان جو خلل ڈالتا ہے اس کو وہ آزمائش بنا دے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہیں۔ دو پہلو ہیں، ایک تو ایمان والے ہیں لوگ، اور دوسرے جو ہیں جو مشرک لوگ ہیں یا منافق لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، تو دونوں کا ذکر ہوگا۔ تو یہ شیطان کا رخنہ ڈالنا جو ہے یہ پہلی قسم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی آزمائش، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں گمراہی کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، اللہ کی توحید جو ہے اس سے انکاری ہیں، وہ مختلف طرح کے جو لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہوا ہے اپنی اس گمراہی کے اوپر، اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر وہ سختی سے کاربند ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو یہ آزمائش ہے، یا یہ شیطان کا رخنہ ڈالنا تو ان کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک سب ظلم کرنے والے یقیناً اور بے شک سب ظلم کرنے والے یقیناً مخالفت میں دور، اور ایسا ظلم کرنے والے اپنے اپنے معاملات میں، یعنی ایسے گمراہی میں سخت اور بیمار لوگ جو ہیں وہ پھر اس مخالفت میں، اس ظلم میں اور دور نکل جاتے ہیں، اور دور نکل جاتے ہیں، یا اور آگے بڑھ جاتے ہیں اس مخالفت میں یا اس گمراہی میں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ جان لے وہ لوگ، اوت العلم، جن سب کو علم دیا گیا، یا جو سب علم دیا گیا۔ اب دوسری طرف وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، نصیحت دی، علم کس چیز کا دیا؟ یعنی نصیحت اور توحید کا علم دیا، جس کو انہوں نے جان لیا، جس کو انہوں نے اپنے دل میں اتار لیا، اپنے عقل و شعور میں جس کو طاری کر لیا، وہ لوگ انہ الحق، کہ وہ بے شک وہ حق ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ بھی، پہلے تو وہ تھے جنہوں نے ظلم کیا، جو گمراہ تھے، اور دوسرے جنہوں نے اس علم کے اوپر لبیک کہا، اللہ کی اس ہدایت اور نصیحت کے اوپر لبیک کہا، یہ ان کے لیے بھی ایک فتنہ یا آزمائش ہے، تاکہ وہ جان لے کہ انہ الحق، کہ بے شک اللہ جو ہے حق ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہی سچ ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یہ آپ کی طرف سے، رب کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ سب ایمان لائیں اس پر، فتخبت، پس جھک جائیں اس کے لیے، لہو قلوبہم، ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں۔ یہ مومن جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں جب وہ صبر اور شکر سے اس آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو پھر ان کو یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی رب کی طرف سے وہ حق تھا، یہ حق ہے، اور پھر وہ ایمان لے کر آئیں۔ یعنی اگر ان میں فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے تو اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں اس کے ساتھ، اور پھر ان کے دل جو ہے اور زیادہ اس دین کی طرف یا اس ہدایت کی طرف اور زیادہ وہ جھک جائیں، اور زیادہ وہ اثر انداز ہو ان کے دلوں کے اوپر وہ دین جو ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لہادٍ، یقیناً ہدایت دینے والا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، اس سیدھے راستے کی طرف۔ اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یا سیدھے راستے پر وہ چل رہے ہیں اسی کے اوپر کاربند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دیتا ہے، اور مزید وہ پکے ہو جاتے ہیں سیدھے راستے کے اوپر، یعنی تقویٰ کے اوپر وہ مزید اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور زیادہ اسی راستے کے اوپر چلنے پر ان کا ایمان اور ان کا یقین جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک ہمیشہ وہ رہیں گے، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا۔ اب وہ کافر لوگ جو ہیں، مشرک لوگ جو ہیں، انکار کرنے والے لوگ، یہ انکار کرنے والے ہم ترجمہ کریں تو اس میں وسیع معنوں میں اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، انکار کیا، وہ ہمیشہ رہیں گے فی مریۃ، شک میں، وہ ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے، منہ، اس قرآن میں، اس قرآن کی آیات کے بابت وہ تو ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے، حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت، بغتتاً، اچانک، یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے، وہ تب تک اس میں شک میں مبتلا رہیں گے جب تک کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آ جائے۔ قیامت اچانک آ جانا، یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ چاہے انہوں نے جتنی بھی لمبی زندگی گزار لی، 40، 50، 60، 70، 100، 110، 120، 150 سال تک جتنی بھی لمبی زندگی گزار لیں، قیامت کی گھڑی ان کے لیے ایسا ہو گئی جیسے اچانک ہو گئی، ہکی بکی رہ گئی ان کی آنکھیں، پھٹی کی پھٹی رہ گئی ان کی آنکھیں۔ بہت سارے مختلف الفاظ میں اس لمحے کا ذکر ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ اچانک ان کے اوپر آ جائے گی، کہ یہاں تک کہ ان کے اوپر اچانک قیامت آ جائے، او یاتیہم العذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان کے اوپر عذاب بانج دن، یا کہ ان کے اوپر بانج دن آ جائے، ایک بانج دن کا عذاب آ جائے۔ بانج دن، بانج ہمیں پتہ ہے، دن کو بھی یہاں پر بانج دیا کہا گیا، بانج، اور بانج ہمیں پتہ ہے کوئی بانج عورت یا بانج مرد جو ہے، یا کوئی بانج جانور جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد وہ اپنی نسل اس کی آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی کہ فل اسٹاپ ہے، اس کے بعد اس کا نام و نشان نہیں، ٹھیک ہے۔ بانج عورت یا بانج مرد جو ہے اس کے ذریعے سے، یا کوئی بھی جانور ہے بانج، تو اس کے ذریعے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہیں پر فل اسٹاپ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں،
اس کا نام و نشان آگے ختم ہو گیا، وہیں پہ اس کے لیے فل اسٹاپ ہو گیا۔ تو یہاں پر 5 دن سے مراد ہے ایک ایسا دن جس میں خیر و برکت نہیں۔ یہ کیونکہ مشرکین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ظالمین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر ترجمہ اس کا یوم عقیم کا کیا جائے تو ایک ایسا 5 دن کہ جس دن ان کے لیے خیر و برکت نہیں، یا جس دن کے بعد ان کے لیے کوئی دن نہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح بانجھ جو شخص ہے اس کے بعد اس کے لیے کوئی نسل نہیں، یا اس کے بعد اس کا کوئی نام لیوا نہیں، اسی طرح سے 5 دن کا مطلب ہے کہ اس دن کے بعد کوئی اور دن نہیں، یا ایک ایسا دن جس میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ اور یہ مشرکین کے اعتبار سے یا مشرکین کے تعلق سے اگر بات ہو تو اس اعتبار سے اگر پچھلی قوموں کو اگر دیکھا جائے تو ساری قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، عاد ہے، مدین ہے، ساری جو قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے درکنار کیا، تو وہ دن جس دن ان کے اوپر عذاب آیا تھا وہ یوم عقیم تھا، یعنی ایک 5 دن تھا کہ اس دن ان کے اوپر عذاب ایسا آیا کہ وہ کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں تھی ان کے لیے، یا وہ ایک آخری دن تھا ان کے لیے، ان کی مہلت تب ختم ہو گئی، ان کا مہلت کا آخری دن تھا، اس کے بعد ان کے مہلت کے لیے کوئی دن نہیں، اس کے بعد ان کی تباہی اور بربادی ہے، پھر بعد میں قیامت میں ہی ان کے ساتھ جو انجام ہونا ہے، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں پھر عذاب جو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح سے موت کا آ جانا جو ہے یہ بھی یوم عقیم ہو سکتا ہے کہ اب مہلت کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی اور مہلت باقی نہیں، وہیں پر فل اسٹاپ ہے، اور اس وقت تک جو بھی اعمال کیے، اور مشرکین کے بابت اگر دیکھا جائے تو موت کے آنے تک انہوں نے کیونکہ اپنے اوپر ظلم ہی سہا، تو لہٰذا موت آنے کا دن جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس میں ساری اور خیر اور بلائی جو ہے وہ ان سے رخصت ہوگی، اور اس کے بعد ان کے لیے کوئی خیر اور بلائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا مطلب جو ہے وہ قیامت بھی ہو سکتا ہے، یوم عقیم قیامت کا دن، تو قیامت کا دن بھی کہ اس دن اس کے بعد جو ہے کوئی مہلت نہیں، اس کے بعد جو ہے جو اعمال کا حساب ہی ہے، جو کر لیا، جو کچھ جمع کر لیا بس وہی ہے، وہیں پر فل اسٹاپ لگ گیا، اور اس کے بعد پھر اب امتحان جو ہے پیپر واپس دے دو، اور اب رزلٹ جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ باقی ہے۔ اور وہ قیامت کا دن جو ہے اس دن پھر الملک یومئذ للہ، کہ اس دن تو صرف بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی اس دن۔ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ فرعون اور نمرود جیسے لوگ بھی، اور اربوں اور خربوں پتی لوگ جو ہیں، بڑے بڑے بادشاہ تو بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے بڑے عہدے رکھنے والے اور بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والے بڑے بڑے خزانوں کے مالک جو ہیں، وہ بھی وہاں پر ڈھیر ہوں گے، اور وہ بھی وہاں پر مطلب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے بالکل مطلب بے سروپا اور بے سہارا کھڑے ہوں گے وہاں پر۔ تو اس دن کی بادشاہی تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان سب کے درمیان وہاں پر فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان۔ فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیا، اور ایسے لوگ جو سب ایمان لے کر آئے، اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ نیک اعمال بھی کیے، پھر سے ایک دفعہ آ گئے ایمان کے ساتھ نیک عمل، یعنی ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو پھر جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے، فی جنات النعیم، وہ باغات میں ہوں گے نعمتوں والی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محکم فیصلے کرے گا، انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا، اور اس فیصلے کے مطابق جو ایمان والے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل والے ہوں گے ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں والے باغات جو ہیں، جنات جو ہیں وہ عطا کریں گے۔ والذین کفروا، اور جن سب نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تکذیب کی ہماری آیات کی، جنہوں نے انکار کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور انکار کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بھی، اور جھٹلانا جو ہے وہ صرف یہ کہہ دینا نہیں ہے کہ یہ جھوٹی ہیں، بلکہ پریکٹیکلی اس کے خلاف عمل کرنا، اس آیت یا اس حکم کے خلاف عمل کرنا، اس حکم کو بھول جانا، اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کے مطابق اپنی اصلاح نہ کرنا، یہ بھی سارا کذب میں شامل ہے۔ تو جنہوں نے نہ صرف کفر انکار کیا بلکہ انہوں نے ہماری آیات کی بھی جھٹلایا، فَأُولَٰئِکَ لہم عذاب مہین، تو وہی لوگ ہیں جو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں پھر رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کیا کہ ان کے لیے جنات النعیم ہوں گی، نعمتوں والے باغات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کسی بھی ایسے گروہ کا حصہ بننے میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو پھر مجلس کو برخاست کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ وہی ایک دفعہ ریمائنڈر کے طور پر وقت کافی آگے جا رہا ہے، اور ہمارا جو آہستہ آہستہ کر کے ہمارا جو مجلس کا جو ٹائم ہے وہ کم ہوتا رہے گا، کیونکہ میکسیمم ٹائم یہی ہے 6:20 قطر کے 6:20 اور 25 اسی وقت تک ہمیں یہ مجلس جو ہے وہ برخاست بھی کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر ڈیوٹیز وغیرہ کا ٹائم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ جو وقت مقرر ہے اس وقت کے اوپر جتنی جلدی ممکن ہو کہ اپنی مجلس شروع کریں، تاکہ کچھ سبق جو ہے اسی انداز سے آگے بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں خاص مدد فراہم کرے، اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے سمجھنے میں کوئی خامی کمی گستاخی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کا بھی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی نیک اور جائز اور حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے مسخر کرے، ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں جو بھی بیماری کی شکل میں یا کاروبار میں یا جابز وغیرہ کے مسائل کی شکل میں، اولاد کے معاملات کی شکل میں، دیگر جتنے بھی معاملات میں ہماری جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہماری خاص مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خاص آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔